بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا عنوان ہے قیام اللیل، اور اس انتہائی خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر حضرت علامہ سید عبدالباسط شاہ صاحب بخاری۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں وطن عزیز کے معروف ثنا خواں جناب محترم مرزا طیب ارشد صابری صاحب، جو آج سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ صابری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ شاہ صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کریں گے کہ آج کا یہ جو عنوان ہے قیام اللیل، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر سرکار کی احادیث بھی موجود ہیں، اور پھر قرآن مجید میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ جو رات کا قیام ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ناظرین کے لیے یہ ارشاد فرمائیں کہ قیام اللیل سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شاہ جی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے حکم فرمایا اور میں یہاں آپ کی وسادت سے دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچانے کی صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بیان کریں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی 29ویں پارے کی سورہ مزمل میں اللہ رب ذوالجلال اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاریب کلام سے یہ فرما رہے ہیں، یا ایھا المزمل، اے مزمل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات کو تھوڑا۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صلو باللیل، رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں، ادخلوا الجنت بالسلام، پھر تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قیام اللیل سے مراد ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدے کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار ہیں، وقت کے دامن میں جو گنجائش ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے میں احادیث مبارکہ آپ سامعین ناظرین کے سامنے پیش کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اسے آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو شخص پھر صبح کو نماز فجر اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال پوری رات اس کی عبادت میں لکھ دیتا ہے کہ میرے بندے نے جب لوگ سو رہے تھے نرم و گداز بستر پر، میرا بندہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر میری بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں اور سناتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے ایک ایسے شخص کو جو 5 وقت کا نمازی تھا اور بے شمار نیکیاں کرتا تھا، لیکن اس کے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، یہ فجر کی نماز، اندھیرے کی نماز، یہ کھڑی ہو گئی آگے اور عرض کرنے لگی، مالک یہ نا صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مجھے اہتمام کے ساتھ ادا کرتا تھا، میں سفارش کرتی ہوں اسے جہنم میں نہ بھیج، اسے جنت میں مقام عطا کر دے۔ اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں میری رحمت یہ گوارا کر رہی ہے، فجر کی نماز اس کی سفارش کو آ گئی ہے، لہٰذا فجر کی نماز پڑھ لینے کی برکتوں کی وجہ سے اب اسے جہنم کی طرف نہیں، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قیام اللیل کے حوالے سے آیا۔ پھر قرآن پاک میں دوسرا حکم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں بیت جاتی ہیں، جن کے سجدوں میں اور رکوع میں ان کی راتیں بیت جاتی ہیں۔ اس حوالے سے مدارج النبوہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے ہے۔ امام حسن علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں
اماں جان کو دیکھا کرتا تھا، پوری پوری رات سجدوں میں سجدہ پاک گزارتی تھی، اور مؤذن کی آواز جب پڑتی تھی نا کانوں میں اللہ اکبر کہ صبح فجر کا وقت ہو چکا ہے، تو اماں جان کی زبان سے الفاظ ادا ہو جاتے تھے، مالک کوئی ایک رات اتنی لمبی نہیں بناتا کہ تیری بندی فاطمہ کا سجدہ پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنی راتوں کو خوش گپیوں میں نہیں، فضول کاموں میں نہیں، اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہیں۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے بندے کی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا مشغول بعبادتی ساجدا و راکیا۔ اللہ کی بندے کی نشانی پوچھ رہے ہو تو وہ یہ ہے کہ جب بھی تم اسے دیکھو گے وہ کبھی رکوع کی حالت میں ہوگا، کبھی سجدے کی حالت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ قیام اللیل کا مفہوم بھی بیان فرمایا، اور پھر کریم آقا کی بہت خوبصورت احادیث آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قیام اللیل فرماتے اور پابندی فرماتے، اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس طرح ارشاد فرمایا، آپ نے سورہ مزمل میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ۔ تو پھر آگے اللہ کریم نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے مقام محمود کا ذکر کیا ہے، تو ساتھ تہجد کا ذکر کیا ہے، قیام اللیل کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو مقام محمود ہے یہ آخرت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ مرتبے والا، سب سے زیادہ فضیلت والا اور شرف والا مقام ہے، کہ جہاں پر اللہ کا کوئی بندہ، اللہ کا کوئی محبوب جہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑا مقام ہے آخرت کا، اس کے ساتھ اس کا معنی ہے کہ یہ جو قیام اللیل ہے اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو اس کا مقام، وہ مقام جو ہے وہ تو یقیناً سرکار کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ فیض تو اس شخص کو بھی حاصل ہوگا۔ بے شک۔ اسی طرح شاہ جی ایک اور حدیث پاک میں سامعین کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کے پچھلے پہر اٹھ کر، اب انعام دیکھیں اس پر کیا ہے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنی بیوی کو جگاتا ہے کہ ہم نوافل ادا کریں، بیوی اس پر اٹھتی نہیں ہے، وہ شخص وضو کرتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کے ہاتھوں پر جو پانی لگا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی پر چھڑکتا ہے، اس ٹھنڈک کی وجہ سے بیوی اٹھتی ہے، پھر وہ وضو کر کر مصلی بچھا لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا رات کے پچھلے پہر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ میاں بیوی اپنے گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کے جرمٹ میں بیٹھ کر ان پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ جن لوگوں پر مسکرائے پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نوافل کے ہی ذریعے اپنے بندے کو قرب عطا کرتا ہے، اپنا قرب اللہ نوافل کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، اور مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر یہاں تک فرمایا کہ وہ پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ بندہ دیکھتا ہے تو اسے حق نظر آتا ہے، پھر وہ بندہ چلتا ہے تو وہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی حدیث میں آخر میں وہ ایک جملہ یہ بھی ہے، اور کہ اگر وہ سوال کرا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ اگر وہ رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو دراز کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ میں اسے ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بندہ نوافل میں کثرت کرتا ہے، اور بالخصوص جو رات کے وقت نوافل ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ بندہ رب کی بارگاہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے لیے اللہ رب العزت سعادتیں لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی، اور گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے نعت شریف شامل کرنے کا، اور آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہمارے ملک کے معروف شناخواں ہیں جناب محترم مرزا طیب ارشد صابری صاحب۔ تو صابری صاحب آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں کلام پیش کرتا ہوں، خالد محمود خالد صاحب کا خوبصورت مسند کلام ہے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت
چلتے ہیں، سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اور کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کیا کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور خوبصورت شعر کہ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اور ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں،
پھرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اور مقطع سماعت فرمائیے گا کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد. یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا اور ایک سماع باندھی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا عنوان ہے قیام اللیل، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین مذہبی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ سید عبدالباسط بخاری شاہ صاحب. بریک سے پہلے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قیام اللیل کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی. یہ جو قیام اللیل ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے مسلم شریف میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ جو فرض نماز ہے اس کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے یہ رات کا قیام ہے. اور پھر نبی اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی مقامات پر اس جو رات کا قیام ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا. اور پھر ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اس کی پابندی کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کی سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں اس بات کا اہتمام نظر آتا ہے کہ وہ اس کی پابندی کرتے ہیں. پھر آل بیت اطہار کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے حوالہ پیش کیا حضرت سیدہ پاک کا کہ وہ ساری رات رب کی عبادت میں گزار دیتی. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضرت سیدہ کا معمول یہ تھا کہ کبھی آپ ساری رات حالت قیام میں گزار دیتی، طویل قیام کرتی، اور کبھی آپ طویل رکوع کرتی، اور کبھی آپ طویل سجدہ کرتی، اور اتنا طویل سجدہ ہوتا کہ صبح طلوع ہونے کے قریب ہو جاتی. اور پھر ہم آپ کی جب اولاد کی طرف دیکھتے ہیں، وہ حضرت امام حسن پاک ہوں، حضرت امام حسین پاک ہوں، تو وہ بھی اسی طرح راتوں کو قیام کرنے والے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی رات کو رب کی عبادت کیا کرتے تھے اور ساری رات رب کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. بعد میں جب ہم صلحۂ امت کی طرف دیکھتے ہیں، بالخصوص حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کا تو معمول یہ تھا کہ ساری رات ہی رب کی عبادت میں گزارتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ تمام نظر آتا ہے کہ ساری رات رب کا ذکر کرتے ہوئے، رب کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. تو گویا ہمارے جو اکابر تھے وہ رات کا یہ جو قیمتی ترین حصہ ہے اس کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس وقت وہ رب کی رحمت کو پکارا کرتے تھے، اس کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے تھے. اور یہ قیمتی اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک حدیث پاک بھی موجود ہے کہ رب کی رحمت آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی گناہوں پر معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی دوزخ سے نجات مانگنے والا کہ اسے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ دے دیا جائے، ہے کوئی ایسا شخص
جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طالب ہو کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، دوزخ سے نجات مانگنے والا ہو تو اسے دوزخ سے نجات عطا کر دی جائے۔ تو گویا ایک یہ ہے کہ بندہ رب سے مانگتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی رحمت خود آوازیں دے رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی سائل، کہ وہ جو مانگے اسے عطا کر دیا جائے۔ تو یقیناً اس اعتبار سے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں کہ جب وہ خود اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہوتی ہے، اور اس وقت اگر بندہ جاگے، بستر کو چھوڑے، رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو دراز کرے تو یقیناً ایسا شخص محروم نہیں رہ سکتا۔ تو جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، اولیاء کاملین گزرے ہیں، ان کی سیرت میں یہ جو قیام اللیل ہے وہ کس طرح نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب قبلہ، آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں جس شخص نے مقام پایا، اگر آپ اس کی زندگی کو ٹٹولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے گزری ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ جیسے صحابہ کرام کے معمول تھے، اولیاء کرام کے تھے، اس میں ایک عظیم نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کا جسد انور وہاں پر موجود تھا۔ آپ کے مریدین میں سے ایک نے بلند آواز سے یہ صدا لگائی کہ ہمارے شیخ کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس کی نماز عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں، اللہ اکبر، اور جس کی کبھی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب جنازے کی صفوں میں سناٹا چھا گیا تھا، اور تیسری کنڈیشن انہوں نے یہ لگائی تھی کہ وصیت میں تھی کہ جس نے بغیر وضو کے کبھی آسمان کی جانب نگاہ بھی نہ دوڑائی ہو۔ سبحان اللہ۔ بڑی مشکل شرائط تھی تینوں۔ جی، لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے کہ یہ شرطیں کس شخص کے اندر ہوں گی، تو ان میں کچھ جذباتی لوگ تھے، انہوں نے کہا جنازہ پڑھائیں، تو مریدوں نے کہا کہ جب حضرت کی وصیت ہے تو اس کی تکمیل اللہ کرے گا۔ صحیح، بے شک۔ تو صفوں کو چیرتے ہوئے ایک نوجوان آنسو بہاتے ہوئے حضرت کے جسد انور کے قریب آ گیا۔ دنیا یہ دیکھ رہی تھی، چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو بہاتا ہوا حضرت کے جسد انور کے قریب جو شخص گیا تھا، جس کی نہ تہجد قضا ہوئی، نہ نماز عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ رہی، نہ جس نے کبھی وضو کے بغیر آسمان کی جانب نگاہ کی، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہندوستان کا سلطان التمش تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حکمران جنہوں نے کامیابیاں پائی، کامیابیاں جن کا مقدر بنی تھی، ان کی راتیں اللہ کے آگے جھکتے ہوئے گزرتی تھی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہو اس قدر ترنم آفریں کے باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، پھر جبیں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں تو صحیح، اللہ رب ذوالجلال رزق ایسے عطا کرے گا ہمیں گمان نہیں ہوگا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ جن جن لوگوں نے عزتیں پائی ہیں، جن جن لوگوں نے وسعتیں پائی ہیں، جن جن لوگوں کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، ان کی راتیں سجدے میں گزری ہیں، وہ ان کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں آج ہمارے جو اکابر ہیں، ان کا ذکر داتا صاحب اور تاجدار گولڑا حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر ہر طرف ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ ان بزرگان دین نے اپنی زندگیوں میں اللہ کا ذکر صحیح معنوں میں کیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب اللہ رب ذوالجلال ہر بندے کی زبان سے ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے خوبصورت بات کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ ہم اگر اولیاء کاملین کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کی سیرت کو دیکھیں، اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا جو جسے رب نے اپنی محبوبیت کا مقام عطا کیا ہو، رب کا قرب نصیب ہوا ہو، اس میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس نے رات کو قیام نہ کیا ہو، رات کو رب کی بارگاہ میں سجدے نہ کیے ہوں، رات کو رب کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو آواز نہ دی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ویسے تو نوافل بندہ کسی وقت بھی ادا کرے تو وہ رب اجر عطا کرتا ہے، اور کسی بھی رات کو ادا کرے تو اس کا ایک خاص اجر ہوتا ہے، لیکن یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کی برکتیں ظاہر ہے باقی 11 مہینوں سے جدا ہیں۔ اس میں نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ نفل ادا کرتے ہیں تو نامہ اعمال میں جو ثواب ہے وہ فرض کا لکھا جاتا ہے،
اور پھر اس ماہ مقدسہ میں جس طرح سرکار کی ایک حدیث پاک بھی ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس ماہ مبارکہ کے دنوں میں روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اللہ کریم اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور خوشخبری اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کہ جو اس ماہ مبارکہ کی راتوں میں قیام کرتا ہے اللہ کریم اس قیام کی برکت سے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان بھی ہو اور اخلاص والا بھی ہو۔ اور پھر ایک تیسری چیز جو اس ماہ مبارکہ کے حوالے سے ہمیں ایک نعمت ملتی ہے، ایک یہ ہے کہ عام دنوں میں قیام کیا جائے، ایک یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا جائے، اور پھر خاص انعام جو اس ماہ مبارکہ کا ہے، سرکار نے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ او کما قال، سرکار نے فرمایا جو لیلۃ القدر کو زندہ رکھتا ہے، اس رات میں قیام کرتا ہے، اللہ کریم اس ایک رات کے قیام کی برکت سے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارکہ میں یوں تو اس کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، غفلت سے انسان کو بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص جو اس کی راتیں ہیں اور پھر اس کی راتوں میں سے جو آخری عشرہ ہے اور پھر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اور ان میں سے بالخصوص پھر 27ویں کی رات ہے، ان پر یہ انسان کو کس طرح اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ راتیں ضائع نہ ہوں اور انسان اس میں قیام بھی کرے اور عبادات بھی کرے اور پھر بالخصوص اس میں نوافل ادا کرے۔ شاہ جی قبلہ، اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ایک روایت جو مشہور ہے، اس حوالے سے میں امام بہقی نے یہ روایت نقل کی ہے، وہ آپ کے سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور اس میں سجدہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اپنی جبین کو جھکا دیتا ہے، اب رب ذوالجلال اسے ایک سجدے کے برابر 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، تراویح جس نے پڑھی 40 سجدے کیے، 60,000 نیکی لے کر وہ مسجد سے باہر آ رہا ہے، تسبیحات اپنی جگہ پر، قرآن سنا اس کا اپنا ثواب ہے۔ اس کے بعد جو امام بہقی نے روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سجدہ کرے گا اسے 1500 نیکیاں رب عطا فرمائے گا۔ ایک سجدے پر، رمضان کی بات ہے، ایک سجدے پر اللہ رب ذوالجلال جنت الفردوس میں ایک درخت اس کا لگا دیں گے۔ سبحان اللہ، درخت کتنا بڑا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا، عربی نسل گھوڑا 100 سال تک اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کے لیے یاقوت اور مرجان کے محلات تعمیر کیے جائیں گے۔ اس نے کیا کیا ہے شاہ صاحب؟ اس نے ایک سجدہ کیا ہے، اس نے ایک سجدہ کیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قبر میں موجود لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، مالک ایک سجدہ جسے ہم گراں سمجھ رہے تھے، اس سجدے کے لیے ہمیں دوبارہ مہلت نہیں مل سکتی؟ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس سجدے کو گراں سمجھ دیتے ہیں، لیکن قبر میں بندے کی تمنا ہوتی ہے، مالک وہ سجدہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے اوپر انعام کیا ہے؟ 1500 نیکیاں ہیں، جنت میں درخت لگیں گے، محلات تعمیر ہوں گے۔ اور پھر فرمایا من کام، آپ نے حدیث پاک متن پڑھا، من کام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال، جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو کر اپنا احتساب کرنا شروع ہو گیا، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، 11 مہینے میں گناہ کرتا رہا، 11 مہینے میرے اللہ رب ذوالجلال کی احکامات کی نافرمانی کرتا رہا، میں اب اپنا احتساب تو کروں کہ جس شریعت کو میں دوسروں پر نافذ کرنے کی بات کرتا ہوں، 5 فٹ اور کچھ انچ کا جو ہمارا قد ہے، کیا اس شریعت محمد مصطفیٰ کو نافذ کیا ہے؟ کیا رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، میں نے اس کے اندر کتنی نیکیاں کی ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے کے اندر احتساب کر کے راتوں کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب ذوالجلال اس قیام کی برکت سے، اس احتساب کرنے کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ شاہ جی، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور بالخصوص یہ جو قیام اللیل ہے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو آپ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص اس ماہ مبارکہ کی جو پاکیزہ راتیں ہیں، اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔
ابھی پروگرام کا وقت اختتام کے بالکل قریب ہے اور ہم نے آخر میں ایک نعت شریف بھی سنی ہے، تو پھر چلتے ہیں جناب محترم طیب ارشد صابری صاحب کی طرف، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کریم آقا کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ نعت شریف پیش کرتے ہیں، اسی میں سرکار کی حال کا ذکر بھی ہے۔ جی ضرور، ماشاء اللہ۔ دنیا بنانے کی وجہ میرے حضور ہیں، دنیا بنانے کی وجہ میرے حضور ہیں، اکھیوں کا سرما آپ کے قدموں کی دھول ہے، اکھیوں کا سرما آپ کے قدموں کی دھول ہے، آل نبی سے پیار ہے، جس کو جہان میں اس کی بنے گی بات ہی، دونوں جہان میں پنجتن کے پیار کے بنا جینا فضول ہے، پنجتن کے پیار کے بنا جینا فضول ہے، اور کر کے نثار آپ پہ ہو گئے جو سرخ رو، کر کے نثار آپ پہ ہو گئے جو سرخ رو، ان کی وفا کے آج بھی چرچے ہیں چار سو، عشق نبی میں جینا جن کا اصول ہے، اور کھاتا جہان سارا کس کا بھلا پتا، صدقہ میرے علی کا ہے اور یہ بھی سن ذرا، اور خدا کی قسم ہم سب کو جو بھی ملتا ہے صدقہ بطول ہے، ہم سب کو جو بھی ملتا ہے صدقہ بطول ہے، دنیا بنانے کی وجہ میرے حضور ہیں، اکھیوں کا سرما آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ ماشاءاللہ صابری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ رب العزت آپ پر مزید رحمتیں، برکتیں، کرم اور فضل نازل فرمائے، اور اللہ کریم اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس پروگرام میں اپنی حاضری پیش کی۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا سفر کیا، یہاں تشریف فرما ہوئے اور اپنی قیمتی باتیں آپ نے سامعین تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ کریم سب کو رمضان شریف کی ان برکتوں سے صحیح معنوں میں نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رمضان